اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اما بعد سامعین ناظرین السلام علیکم۔ اس آیت کریمہ میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اور نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائے ان کو مرے ہوئے نہ کہو، بلکہ یہ لوگ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ تو اسی حوالے سے آج ہم ایک مسئلہ بیان کرنے والے ہیں، آیا مرحوم مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ رہبر معظم سید علی خامنہئی کی شہادت تصدیق ہوئی ہے، تو اس حوالے سے یہ مسئلہ زیادہ اہم ہے۔ آپ تمام سامعین و ناظرین سماعت کیجیے۔ آیت اللہ سید علی سستانی کے فتوے کے مطابق یہ فتویٰ ہے، آیت نمبر مسئلہ نمبر 8، اگر وہ مجتہد جس کی ایک شخص تقلید کرتا ہے فوت ہو جائے تو جو حکم اس کی زندگی میں تھا وہی حکم اس کی وفات کے بعد بھی ہے۔ لہٰذا اگر مرحوم مجتہد زندہ مجتہد کے مقابلے میں عالم ہو، عالم یعنی زیادہ علم رکھنے والا ہو، تو وہ شخص جسے درپیش مسائل میں دونوں مجتہدین کے مابین اختلاف کا اگرچہ اجمالی طور پر علم ہو، یعنی تھوڑا سا علم ہو، دونوں مجتہدین کے درمیان اختلاف کا تھوڑا سا علم ہو، تو اسے مرحوم مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا ضروری ہے، اور اگر زندہ مجتہد عالم ہو تو پھر زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اور اگر زندہ مجتہد عالم ہو، زیادہ علم رکھنے والا ہو، تو اس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی ایک کے عالم ہونے کا یقین نہ ہو سکے یا دونوں مساوی ہو، دونوں مجتہدین برابر ہو علم میں، تو اسے اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کے فتویٰ کے مطابق عمل کرے۔ البتہ اگر اجمالی علم حاصل ہو جائے یا کسی تکلیف پر اجمالی حجت قائم ہو جائے تو مثلاً قصر اور تمام کے درمیان اختلافی مقامات، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ دونوں کے فتویٰ کا خیال رکھیں۔ اس مسئلے میں تقلید سے مراد معین مجتہد کے فتوے کی پیروی کرنے کو صرف اپنے اوپر لازمی قرار دینا ہے، نہ کہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ بس یہ مسئلہ جاننا ضروری تھا، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔